بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک روحانی بیماری سایہ کا تذکرہ کریں گے۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو سایہ سے نجات پانے کے لیے ایک سب سے زیادہ طاقتور روحانی عمل بھی بتائیں گے۔ ناظرین، سایہ ایک ایسی بھیانک شیطانی طاقت کا نام ہے جو کسی بھی فرد کے وجود کو اپنے کنٹرول میں کر کے اس کے لیے شدید ظاہری اور باطنی نقصانات کی وجہ بن سکتی ہے۔ سایہ کیسے بنتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی واضح شواہد موجود نہیں، مگر بعض ماہرین کے مطابق ہر وہ فرد موت کے بعد سایہ کا روپ اختیار کر سکتا ہے جسے گناہ کرنے کی عادت ہو، اس نے قتل کیے ہوں یا وہ خود قتل ہوا ہو۔ ایسا فرد جو کسی فرد کے لیے جان بوجھ کر حادثے کا سبب بنا ہو، کسی بھی فرد کا اگر جنازہ نہ پڑا گیا ہو تو موت کے بعد وہ سایہ کا روپ لے سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ماں اپنے بچے کو جنم دے کر انتقال کر جائے تو وہ بھی سایہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ہر مذہب میں جنازہ کا کوئی نہ کوئی طریقہ موجود ہے جسے ادا کرنا ہر مذہب نے لازمی قرار دیا ہے۔ ناظرین، گناہ گار فرد کی موت کے بعد کی زندگی میں کیا کیا بھیانک معاملات چل رہے ہوتے ہیں، سبھی مذاہب میں اس کے لیے اشارات ملتے ہیں۔ اس لیے مذاہب نے ہر فرد کے لیے کچھ روحانی رسومات کی ادائیگی ضروری قرار دی ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ ہر کوئی نہیں جان سکتا۔ سایہ کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی مثال آپ کے لیے پیش کرتے ہیں کہ 1986 میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ماں اپنے بچے کو جنم دے کر انتقال کر گئی۔ بعض لوگوں کے مطابق اگر کوئی ماں اپنے بچے کو جنم دے کر انتقال کر جائے تو یہ ماں اس بچے کی طرف ضرور پرواز کرتی ہے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ سایہ کا روپ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ یہ ماں موت کے بعد اپنے بچے کے لیے تڑپتی رہتی ہے اور بعض لوگوں کے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے اس چند دنوں کے بچے کو اپنے پاس لے جائے۔ اس بات پر بہت سے روحانی ماہرین یقین بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوا کہ جس میں والدہ کے انتقال کے تیسرے دن اس میت کی آوازیں گھر کے سبھی افراد کو سنائی دینے لگی۔ ہر فرد خوابوں میں ڈرنے لگا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ چند دن کا یہ بچہ روتے روتے یکدم کھیلنا شروع ہو جاتا۔ اسی وجہ سے گھر کے سبھی افراد بے حد خوف و دہشت کا شکار ہو گئے۔ گھر کے سبھی افراد کو رات کے اندھیرے میں اور خوابوں میں اس روتی ہوئی والدہ کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں جسے انتقال کیے ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے۔ گھر کے سبھی افراد کو خواب یا ظاہر میں یہ والدہ اپنے بچے کو آوازیں دیتے ہوئے سنائی دیتی، لہذا اس والدہ کے انتقال کے 40 دن کے اندر اندر یہ معصوم بچہ بھی انتقال کر گیا جس کی عمر ابھی 40 دن ہی تھی۔ اس حادثہ کے بعد اس گھر کے افراد بے حد خوف و دہشت اور گھبراہٹ کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اپنی روحانی حفاظت کے لیے ایک عامل سے رابطہ کیا۔ اس عامل نے جو بھی عمل کیا اس سے حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑ گئے، لہٰذا ان لوگوں نے اپنے بچاؤ کے لیے اس گھر کو ہی چھوڑ دیا اور کسی دوسرے شہر میں جا کر رہنا شروع کر دیا۔ مگر بدقسمتی سے گھر کی سب سے زیادہ بوڑھی عورت کے وجود پر یہ سایہ حاوی ہو گیا اور اس کے وجود میں آ کر بولنے لگا۔ اس بوڑھی عورت کو اس عارضے سے شفا کے لیے مینٹل ہاسپٹل میں بھی رکھا گیا مگر بے سود رہا۔ الغرض ان لوگوں نے سلسلہ کے بزرگ شاہد بھائی سے رابطہ کیا اور یہ کسی وجہ سے شاہد بھائی سے وقت لینے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ شاہد بھائی کے سامنے مریض کو لایا گیا۔ شاہد بھائی نے جیسے ہی اس مریض کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس عورت نے بے حد بلند اور بھیانک آواز سے چیخ نکالی کہ جس سے اس گھر کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ شاہد بھائی نے اس اسیب سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ تو جواب میں اس نے شاہد بھائی کا نام
ان کے پیر و مرشد کا نام، ان کے دادا پیر و مرشد کا نام، ان کے پردادا پیر و مرشد کا نام، اور نہ جانے کون کون سے نام گنوا دیے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ شاہد بھائی کہاں سے آئے ہیں اور کیا کھا کر آئے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ الغرض ناظرین، بہت زیادہ بحث و تکرار کے بعد جب یہ سایہ اس عورت کے وجود کو چھوڑنے پر تیار ہی نہ ہوا تو اس وقت شاہد بھائی نے دعائے نادعلی شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ نادعلی شریف کے شروع کرتے ہی یہ بوڑھی عورت بے حد زوردار آواز سے چلانے لگی، اس کے بعد رونے لگی اور رونے کے دوران گڑ گڑانے لگی کہ مجھے چھوڑ دی۔ بلا آخر یہ سایہ نادعلی شریف کی تلاوت سن کر اس بوڑھی عورت کے وجود کو چھوڑ کر شاید اپنی قبر میں واپس چلا گیا۔ اس کے بعد شاہد بھائی نے اس کے گلے میں پہننے کے لیے نادعلی شریف کا ہی نقش دیا۔ ناظرین، بزرگ فرماتے ہیں کہ کل کائنات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے بعد ایک نام ایسا ہے جس سے ہر قسم کا سایہ، جنات، اسیب اور بھوت پریت بے حد گھبراتے ہیں، اور وہ نام ہے جناب علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا۔ اور ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا نام مبارک لینے سے نہ صرف مشکلیں آسان ہوتی ہیں بلکہ یہ نام ہر مصیبت سے نجات، بیماریوں سے شفا اور شیطانی طاقتوں سے سب سے بڑا روحانی ذریعہ ہے۔ ناظرین، خودکشی کرنے والے افراد بھی موت کے بعد سایہ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جن افراد کو پھانسی لگتی ہے یا جو افراد کسی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں وہ بھی سایہ کا روپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاذ و نادر ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو فرد دل میں کسی دشمن کے لیے انتقام کی آگ رکھتا ہو اور اسی دوران اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی سایہ کا روپ لے سکتا ہے۔ ناظرین، سایہ کا غلط علاج کسی بھی فرد کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا علاج اگر آپ کسی بھی عمل وغیرہ سے کروانا چاہتے ہیں تو اس بات کی لازمی تصدیق کر لیں کہ وہ اپنے کام کا ماہر بھی ہے یا نہیں۔ ناظرین، 100 میں سے صرف ایک فرد ایسا ہو سکتا ہے جس پر سایہ خود بخود اثر انداز ہو جاتا ہے، مگر زیادہ تر سایہ کسی عمل کے بھیجنے پر ہی متعلقہ فرد کے وجود اور ذہن کو کنٹرول کرتا ہے۔ سایہ بننے والے افراد کو اگر باطن میں دیکھا جائے تو وہ ایک ہی حرکت کو بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی فرد خودکشی کر کے انتقال کر گیا تو اس فرد کو جب باطن میں دیکھا جائے گا تو وہ مسلسل خودکشی ہی کر رہا ہوتا ہے۔ بعض کالا علم پڑھنے والے عامل ایسے فرد کو سایہ کا روپ دے کر انہیں قید کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر یہ عامل یہی سایہ کسی فرد کے اوپر وارد کر دیں گے تو یہ سایہ دوسرے فرد کے وجود میں داخل ہو کر اپنی اسی خودکشی والی عادت کو دہرانا شروع کر دے گا، اور جب یہ سایہ زندہ وجود کو کنٹرول کر کے خودکشی والی اپنی عادت کو سر انجام دیتا ہے تو اس سے اس فرد کو جس پر یہ سایہ موجود ہوتا ہے شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، سایہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے اور گھر کے سبھی افراد کے وجود اور ذہن بھی اس کی جکڑ میں آ سکتے ہیں۔ سایہ اور ڈبل پرسنالٹی ڈس آرڈر دو الگ الگ بیماریاں ہیں۔ سایہ ایک روحانی بیماری ہے اور ڈبل پرسنالٹی ڈس آرڈر ایک نفسیاتی بیماری ہے، مگر ان دونوں کی علامات ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، اس لیے عام لوگ سایہ کی صحیح تصدیق کرنے میں بھی اکثر ناکام رہتے ہیں۔ اگر کوئی فرد سایہ جیسی بھیانک شیطانی طاقت کی جکڑ میں آ چکا ہے تو اس فرد کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع کرنا بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لہذا اس فرد کو چاہیے کہ وہ اس سایہ کو اپنے وجود سے، گھر سے اور گھر کے افراد کے ذہن سے اس کے اثرات کو دور کرنے کے لیے آستانہ سے نقش نادعلی شریف منگوا کر اپنے پاس ضرور رکھے یا اپنے گھر میں کسی پاک جگہ پر رکھ دے۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی برکت سے سخت اور پرانے سے پرانا سایہ فوراً تلف ہو جائے گا
اور دوبارہ یہ سایہ اس وجود پر حاوی ہونے کی جرت نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ اس قابل رہے گا کہ وہ کسی کے بھی وجود پر دوبارہ حاوی ہو سکے۔ ناظرین، نقش نادعلی کے معجزاتی اور کراماتی روحانی اثرات سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ یہ نقش مبارک آستانہ میں وہ متقی اور پرہیزگار افراد تحریر فرماتے ہیں جنہوں نے نادعلی شریف کو 14 لاکھ بار تلاوت کر کے اس کا وظیفہ افضل مکمل کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ان بزرگوں کے ہاتھ سے تحریر نقش نادعلی شریف کبھی بھی خطا نہیں جاتی۔ یہ نقش مبارک خالص مشک، عنبر اور زعفران سے تحریر کیا جاتا ہے، جس کا ہدیہ 450 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نقش نادعلی شریف حاصل کرنے کے لیے آپ کو TCS کے 250 روپے بھی الگ سے ادا کرنا ہو۔ نقش نادعلی شریف کے فوائد و فضائل کے لیے اور اسے فری حاصل کرنے کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ ناظرین، نقش نادعلی شریف حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں موجود نمبرز پر رابطہ کر کے جہاں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس لکھوائیں یا SMS کریں۔ انشاءاللہ یہ نقش مبارک 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا۔ ناظرین، نقش نادعلی شریف پنجتن پاک گھرانے کے غلام غلامی کی نشانی کے طور پر اپنے گلے میں پہنتے ہیں، اور غور کریں کہ غلام ہو پنجتن پاک کے گھرانے کا اور اس سے جادو، سایہ، اسیب اور جنات سے نجات نہ ملے، دشمن اس کے زیر نہ ہو اور بیماریوں سے اسے شفا نہ ملے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، نقش نادعلی شریف چاندی کی تختی پر بھی تیار کیا جاتا ہے، جو کہ فضائل و فوائد کے اعتبار سے بے حد افضل ہے اور کبھی خطا نہیں جاتا۔ یہ نقش مبارک تمام روحانی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے عربی زبان میں تحریر کیا جاتا ہے، جو آپ کی زندگی کی سبھی مشکلات کے روحانی حل کے لیے کافی ہے۔ اس نقش مبارک کو آستانہ سے صرف اپنے جائز مقاصد کی تکمیل کے لیے ہی طلب فرمائیں۔ نقش نادعلی شریف کے بارے میں اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہوں تو آپ 0332 6189 پر شاہد بھائی سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ بہنیں 0306 3441 پر آمنہ بہن سے رابطہ کریں۔ ناظرین، اگر کوئی بھائی یا بہن یا آپ کا کوئی بھی عزیز سایہ جیسی خطرناک شیطانی طاقت کی جکڑ میں آ چکا ہو تو وہ فرد روزانہ نادعلی شریف کو 172 مرتبہ بلند آواز سے تلاوت کرے۔ اس عمل کے شروع اور آخر میں 14 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور تلاوت کرے۔ نادعلی شریف کی باقاعدہ تلاوت سے اس گھر سے اور اس گھر کے افراد سے ہر قسم کے سایہ، اسیب اور بھوت پریت کے اثرات فوراً ختم ہو جائیں گے۔ یہ عمل متاثرہ فرد کم از کم 21 روز تک ادا کرے اور اس عمل کے بعد عمل کو قائم رکھنے کے لیے روزانہ 14 مرتبہ نادعلی شریف تلاوت کرنے کا معمول بنانا اور اس میں ہرگز ناغہ نہ کرے۔ سلسلہ کی طرف سے ہر بہن اور بھائی کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ آستانہ سے نقش نادعلی شریف منگوا کر اپنے گھر میں ضرور رکھے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ نقش مبارک ہر گھر میں ہر فرد کی ایک ضرورت ہے۔ اس نقش مبارک کی برکات سے گھر کے سبھی افراد ہر قسم کی مصیبت، مشکلات، جادو، سایہ، اسیب، دشمن، حادثات اور ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رہتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے خصوصی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ سلسلہ کے بزرگوں سے صرف اپنے جائز مقاصد میں روحانی رہنمائی کے لیے ہی رابطہ کریں۔ طلاق، بغض و عداوت، غیر شرعی محبت اور پرائز بانڈ وغیرہ کے لیے سلسلہ کے بزرگوں سے رابطہ نہ کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔